میرے عرب کو آتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن بر صغیر میں پہلے شخص نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ ہے، اور جب ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا، قوم کو نعرہ یہی دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ شخص کون تھا جس نے بر صغیر میں لوگوں کو مسلمان کیا اور کلمہ پڑھایا؟ ہمارے اکابر تھے، وہ داتا علی حجویری تھے، وہ معین الدین اجمیری تھے، وہ صلاح الدین ایوبی تھے، وہ سلطان محمود غزنوی تھے۔ یہ بزرگان دین تھے جنہوں نے یہاں کلمہ طیبہ لوگوں تک پہنچایا۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پاکستان کس دن بنا؟ جمعہ کے دن بنا۔ تمام دنوں میں افضل دن، اعلیٰ دن کون سا ہے؟ جمعہ ہے۔ مجھے بتائیے سب سے اعلیٰ رات کون سی ہے؟ سال میں ایک رات آتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، عزت والی رات۔ قرآن مجید والفرقان حمید کے اترنے کی رات کون سی ہے؟ شب قدر کی ہے۔ پاکستان کب بنا؟ اسی شب قدر میں بنا۔ سب سے اعلیٰ مہینہ کون سا ہے پورے سال میں؟ ماہ رمضان۔ پاکستان کب بنا؟ ماہ رمضان میں بنا۔ یہ کیا حادثاتی ہیں ساری چیزیں؟ نہیں، قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ دن جمعہ کا، رات شب قدر کی، مہینہ رمضان المبارک کا، اللہ رب العزت نے اسی رات کو قرآن اتارا، رب ذوالجلال نے اسی رات کو عظیم و شان ملک پاکستان عطا کیا۔ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات اور بتاتا ہوں۔ پاکستان کا جھنڈا دیکھیں، سفید ہے اور سبز ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ کا گنبد خضرا کون سا ہے؟ اوپر سبز ہے، نیچے سفید ہے۔ پاکستان کا جھنڈا گنبد خضرا کی نمائندگی کر رہا ہے۔ مدینہ طیبہ پاک جگہ، پاکستان پاک جگہ۔ آپ مماثلت دیکھتے جائیے۔ ہمارے ملک کا کوڈ ہے 92 میرے آقا کے نام کے عدد ہیں 92۔ میم کے عدد 40، پھر میم کے عدد 40، 80، ہا کے عدد، دال کے عدد ملا کے 92 بنتے ہیں۔ یہ بتائیے نبی کے نام کا عدد ہو وہی ہمارا کوڈ بنے، گنبد خضرا کا جو رنگ ہو وہی ہمارا جھنڈا بنے، شب قدر ہمیں ملے، اور پھر مہینہ رمضان کا ملے، نزول قرآن والی رات ملے، جمعہ کا دن مقدس ملے۔ ایسے ہی ہو گیا؟ یہ حادثاتی واقعات ہیں؟ نہیں، یہ آفاقی واقعات ہیں، یہ معجزاتی واقعات ہیں، قدرتی واقعات ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے راز رکھے ہیں۔ پاکستان کو بنانے والی شخصیات کوئی عام نہیں تھیں۔ پاکستان کو بنانے والی شخصیات روحانی شخصیات تھیں۔ پیر جماعت علی شاہ، پیر مہر علی شاہ، غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی، خواجہ قمر الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی، علامہ عبدالستار خان نیازی، علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی۔ یہ وہ شخصیات ہیں نبی پاک تاجدار مدینہ کی روحانی طور پر کی نمائندگی کر رہے تھے، اور آگے جو قیادت کر رہے تھے وہ محمد علی، ان کے ساتھ جو پہلے میں کھڑی تھی وہ فاطمہ۔ مجھے یہ بتائیے محمد علی اور فاطمہ کا نام استعمال ہوا، غور کریں اس بات پہ۔ یہ پاکستان اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک نعمت ہے۔ پاکستان کی دھرتی میں اللہ نے جتنی معدنیات رکھی ہیں کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ گیس یہاں ہے، تیل یہاں ہے، کوئلہ یہاں ہے، سونا یہاں ہے، چاندی یہاں ہے۔ کتنی دھاتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے پاکستان کی زمین کے سینے میں دفن کی ہیں۔ پانی یہاں ہے، موسم چاروں کے چاروں یہاں ہیں۔ یہ کوئی عام ملک ہے؟ دنیا چاہتی ہے کہ اسے مٹا دیں، وہ خود مٹ جائیں گے، پاکستان نہیں مٹے گا۔ کیوں؟ یہ خدا اور پیارے مصطفیٰ کا راز ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کی روحانی اور مشیت خداوندی کی تحت یہ پاکستان ماراز وجود میں آیا ہے۔ اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ امن، سلامتی، اتحاد ہم اپنی جانوں سے بڑھ کے کریں۔ پاکستان اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کی نگاہ کرم اور نالین پاک مصطفیٰ کے تصدق سے ہمیں ملا ہے۔ اس پہ ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے کہ پاکستان کیا ہے۔ اللہ کے رازوں میں سے ایک عظیم راز ہے۔ جن لوگوں نے اس کو کھانے کی کوشش کی، مٹانے کی کوشش کی، اس سے غداری کی، وہ خود مٹ گئے۔ پاکستان اسی طرح موجود ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ۔